إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مسلمانوں کی طرح کھانا کھائیں، ایسے کھانا کھائیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کھانا کھایا کرتے تھے. چنانچہ اس میں 3 اہم چیزیں ہیں. کچھ چیزیں جن کا تعلق کھانا کھانے سے پہلے ہے، اور پھر کچھ کھانے کے اندر کے آداب ہیں، اور پھر چند چیزیں کھانے کے بعد کی ہیں. اور ان تینوں چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کتنی باریک بین ہے، نکتہ دان ہے، ایک ایک چیز کو علیحدہ بیان فرمایا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو ملحوظ رکھیں. چنانچہ کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اولاً ہاتھ دھونے ہیں، دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے جو ہم غفلت سے اکثر بھول جاتے ہیں، اور تیسرا راحت کو اختیار کرنا ہے. کھانا ایک اہم چیز ہے جس کو انسان اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کھائے گا، پوری توجہ کے ساتھ کھائے گا تو وہ کھانا جزو بدن بنے گا، ہضم ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ذہنی طور پہ متوجہ ہو، اس کو راحت میسر ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو تیزی میں کھانا کھانا وغیرہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک راحت اور آرام کو بھی اختیار کرنا ہے. اور کھانے کے اندر کیا چیزیں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے آداب میں جن چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی وہ بیٹھ کر کھانا اور دائیں ہاتھ سے کھانا. جتنی غیروں کی تہذیبیں وہ سب کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، تو مسلمان کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھاتا. بیٹھ کر کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اور اچھے طریقے سے لقمے کو چبانا اور انگلیوں کو چاٹنا اور مل کر کھانا کھانا. جو شریعت کا مزاج ہے وہ مل کر کھانا کھانے کا ہے. ایک بڑا برتن جس میں کئی سارے لوگ کھاتے ہوں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں کبھی کھانا نہیں کھایا. تو مل کر کھانا کھانا یہ بھی ایک اہم ادب ہے. اور اس کے اندر پھر عاجزی کی کیفیت ہو، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی جائے گی، اور عاجزی کے ساتھ کھاتے تھے اور اپنے سامنے سے کھاتے تھے، دوسرے کا خیال رکھتے تھے. یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ آدمی احسان کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ کھانا کھائے، اپنے سامنے سے کھائے تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور کسی دوسرے کو تنگی نہ ہو. تو بہت زیادہ گرم کھانے سے بھی منع فرمایا، اور لقمہ گر جائے تو اس کو بھی اٹھانے کا حکم دیا. اور آخر میں پھر کچھ آداب ہیں جو کہ کھانا کھانے کے بعد ہیں کہ کچھ پیٹ ابھی خالی ہو تو کھانا چھوڑ دے اور اٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ہاتھ دھو لے. تو آئیے کچھ حدیث پڑھتے ہیں. پہلی چیز ہے کھانے کو شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے. تو کھانے کو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں. عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده رواہ ترمذی و ابو داؤد. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا ذریعہ ہے. تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ کا دھونا برکت کا ذریعہ ہے. تو یہ پہلا ادب ہے، ہاتھ دھو لینا. اس کے بہت سارے سائنسی فوائد بھی ذکر کیے جاتے ہیں، جراثیم مٹ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے لیے تو سنت اصل ہے. اور اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں کہ برکت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اور اس کو سحری نصیب ہو جاتی ہے اور یہ کھانا جزو بدن بن جاتا ہے. اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ
فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لینا جس نے یہ کھانا دیا ہے اور کھانا شروع کرنا، اور بھول جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ، شروع میں بھی اور آخر میں اللہ کا نام لے لے. ہے تو یہ ایک حیوانی عمل ہے، مادی تقاضا کھانا کھانا، لیکن اللہ کا نام لے کر اس کو عبادت بنا دیا. اور آگے مسلم کی روایت ہے ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام لا یذکر اسم اللہ علیہ، رواہ مسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے جائز کر لیتا ہے، یعنی اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے جس میں شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے. چنانچہ مسلم کی دوسری روایت میں اس کی زیادہ شرح آ چکی ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ رات گزارتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا اس نے، تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں کو آؤ یار تمہارے لیے رات کے رہنے کا بندوبست ہو گیا ہے. اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، یہاں رات رہنے کا تو بندوبست ہو گیا ہے. تو وہ سارے اندر آ جاتے ہیں. پھر وہ کھانا شروع کرتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں آ جاؤ بھائی کھانے کا بھی ہمارا انتظام ہو گیا. تو وہ کھانا بھی ساتھ مل کے کھاتے ہیں. تو یہ حدیث حقیقت پر مبنی ہے، یعنی کہ شیطان انسان کے ساتھ اس گھر میں رہتے بھی ہیں شیاطین، اور کھانا بھی کھاتے ہیں جب وہ اللہ کا نام لے کے نہ داخل ہو اور نہ اللہ کا نام لے کر وہ کھانا کھائے. تو یہ شیطانی کتنی بڑی چال ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ساتھ شیطان کو شریک کر لیتا ہے. تیسری چیز جو میں نے ذکر کی وہ ہے کھانے سے پہلے ایسی پوسچر ایسا اختیار کرنا کہ آدمی کو راحت ہو. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع الطعام فخلوا نعالکم فانه ارواح لاقدامکم. دارمی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کھانا سامنے رکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے اتار دو تاکہ تمہارے پاؤں کو زیادہ راحت ملے. جوتے پہن کے کھانا کھانا گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن شریعت کیا چاہتی ہے کہ ہم آرام سے راحت کے ساتھ کھانا کھائیں. تو یہ بیٹھ کر زمین پہ دسترخوان بچھا کے جو کھانا کھانا ہے اسی میں یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی جوتے اتار کے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. ورنہ کھڑے ہو کے لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ٹیبلوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو وہ بوٹ بھی پہن رکھے ہوتے ہیں، جوتی بھی پہن رکھی ہوتی ہے. تو یہ کھانے کے پہلے کے کچھ آداب شریعت نے مقرر فرمائے، اور یہ ہمارا شعار ہے کہ ہم ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں گے اور سر ڈھک لیں گے سنت کے مطابق، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اور آرام سے بیٹھ کر کھانے کا آغاز کریں گے. اور پھر آغاز کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے کھانا دیا ہے. ایک بات سنا کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت لقمان حکیم جن کی حکمت کے بڑے تذکرے ہیں، وہ غلام تھے. تو ایک دن ان کا آقا جو ہے وہ کچھ خربوزے لے کر آیا یا کچھ اور شاید وہ ککڑی لے کر آیا، تو وہ ان کو دیے، مزے لے لے کر کھا رہے تھے. تو اس نے کہا شاید بہت لذیذ ہے. اس نے بھی لی تو وہ بہت کڑوی تھی، اس نے سب تھو تھو کر دی. کہا تم کیسے کھا رہے تھے؟ کہا جس ہاتھ سے ہمیشہ مجھے اتنی میٹھی چیزیں ملتی ہیں، آج اگر ایک کڑوی چیز مل گئی تو میں ناشکری کیوں کروں؟ کہ اس ہاتھ سے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس انسان کو یاد رکھا جائے. تو حضرات نے فرمایا کہ اگر بندے کی یہ کیفیت ہو کہ یہ اللہ مجھے کھلا رہے ہیں، اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا کھلانے کے لیے، میرا مالک مجھے بھولا نہیں ہے، اس نے مجھے بٹھایا یہاں پر کھلانے کے لیے، تو پھر اس کی ایک کیفیت اللہ سے تعلق بھی بنتا ہے تو یہ حیوانی اور مادی تقاضا، لیکن تعلق اللہ سے بن جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.